بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر
بناتا ہے۔ تین اموروں میں یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، میرا نام آصف محمود ہے، میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آج کی جو آیت ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 سے شروع کر رہے ہیں، ترجمے پہ آتے ہیں۔ ترجمہ ہے جی: خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالص عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ یہ بزرگ مانے ہوئے اور کچھ بھی یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی یہ ان کی سفارش کر دیں گے اور یہ بزرگ مرتبے میں رسائی رکھتے ہیں تو ایسا ہو جائے گا کچھ، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے اور وہ خود ہی فیصلے کرے گا، اور یہی چیز آیت الکرسی میں بھی آئی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ جھوٹے اور ناشکرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت نمبر 4 ہے، اس کا ترجمہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ تعالیٰ ہے یہ گانا اور قوت والا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد ہی کا ارادہ کرتے تو اپنی مخلوق میں سے چن لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ یہ گانا ہے اور اکیلا ہی قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق و مالک ہے۔ یہ پھر
کنفرمیشن ہے آیت الکرسی کی ایک آیت کی، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. 5ویں آیت پہ آ جاتے ہیں. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نہایت اچھی تدبیر سے بنایا. بالکل اس میں کوئی واضح یعنی کہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن کے ساتھ ہر ایک چیز کو بنایا ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن پر دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، یعنی کہ وہ لے آتا ہے، حاوی کر دیتا ہے. اس نے سورج چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، وہ مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. آگے چلتے ہیں. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے 3 اندھیروں میں. ماشاءاللہ. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو. اچھا جی، اس آیت میں اور ڈیٹیل آ گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد جوڑے بنائے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے 8 ہمارے لیے، انسان کے لیے 8 نر و مادہ اتارے. وہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی پرفیکشن کا بتا دیا ہے. 3 اندھیروں میں بناوٹ پر بناوٹ. ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اور بادشاہت اس کی ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو، بہک کیوں رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. یہ سورۃ الزمر کی تمام آیات کا ترجمہ تھا جو 3 سے 6 تک تھی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، واضح طور پہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے کرنی ہے. اللہ نے احکامات دے رکھے ہیں، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر پیدا ہوئے. ہمارے لیے کوئی تکالیف نہیں ہے. ہم لوگ اگر پھر نہ شکرے ہو جائیں تو بہت غلط ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.